السلام علیکم ایوری ون. میں آج ہیوسٹن میں ہوں. میرے ساتھ سلمان ہے اور میرے ہاتھ کے اندر یہ بک ہے تھنک اینڈ گرو رچ. اور آج ہم لوگ اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ امریکن اکانومی جو ہے یہ کام کرتی ہے، اور کس طرح سلمان ہمیں بتائیں گے کہ ہر ماہ امریکہ میں کتنے ملینرز جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ وہ یہ سب کر پاتے ہیں. تو یہ جی بک ہے نیپولین ہل کی، اور اس نے امریکہ کے اندر نو ڈاؤٹ ملینز اینڈ ملینز آف بلینرز بلکہ بلینرز کریٹ کیے ہیں. تو جی ویلکم سلمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سلمان، یہاں پر ہم لوگ اس کے کچھ چیپٹرز ہیں، تو میں چاہوں گا، میں نے اپنے کمپنی کے اندر اس بک کو تھنک اینڈ گرو رچ کو مینڈیٹری قرار دے دیا ہے کہ جو کوئی بھی کمپنی میں آنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے یا جاب کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بک پڑھنا ضروری ہے. تو اس بک کے اندر جو چیزیں ہم لوگ آج سلمان سے رہنمائی کر لینا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک ماشاء اللہ سکسیزفل انٹرپرینور ہے اور بڑے عرصے سے امریکہ میں سیٹلڈ ہے، اور ای کامرس کے اندر ماشاء اللہ ایک کئی سکسیزفل سٹوریز ہیں ان کی. تو سلمان، اس کے اندر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا جناب. اس کے کچھ چیپٹرز کے اندر آتے ہیں. سب سے پہلے یہ کچھ لکھتا ہے جی، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ڈیزائر بولتے ہیں جی، کہ سب سے پہلے ڈیزائر ہے، پھر فیتھ ہے، پھر آٹو سجیشن ہے، پھر اسپیشلائزڈ اسکل ہے، نالج ہے، پھر امیجنیشن ہے، آرگنائزڈ پلاننگ ہے، ڈیسیژن ہے، پرسسٹنس ہے، پاور آف ماسٹر مائنڈ ہے، اور دا مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن ہے، اینڈ دا سب کانشیس مائنڈ ہے، اور آخر میں 12واں چیپٹر ہے دا برین، اور آخر میں 13واں چیپٹر چھٹی حص. تو شاید سب ہم لوگ ڈسکس تو نہ کر سکیں اس پوری بک کو آج. تو ہم لوگ سلمان ڈیزائر سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے مطلب آپ کے ابا جو ہے آپ کو گریجویشن کروانا چاہتے تھے، اور آپ نے مطلب کس طرح سے آپ کے اندر ایسی کیا فیلنگ تھی، وہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ سارا ای کامرسز کے بزنسز کیے، اور آپ جہاں پر ہو وہاں پر پہنچے، اور ہماری آنے والی جو نسل ہے، جو پاکستان میں لوگ ہیں، انہیں کیا کرنا ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے؟ ویری گڈ کوشچن. کیا کہتے ہیں، میرے ارلی ایئرس آف لائف when I was third year into my college، میرے والد صاحب کو بہت غصہ چڑھا کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کالج فنش نہیں کرنا، کیونکہ میرے پاس بزنس کی ایک اپرچونیٹی تھی. اچھا، آپ نے اسٹریٹ اوے کہا آپ نے کالج فنش نہیں کرنا؟ نہیں کرنا. اور میرے ابا جی جو تھے وہ حبیب بینک میں مینیجر تھے. ساری زندگی انہوں نے کسی کمپنی کے لیے کام کیا، کسی اور کمپنی کو رچ کیا. تو شروع دن سے جو تھا وہ مجھے جو یہ آئیڈیا تھا نا کہ آپ ساری زندگی کسی کے لیے کام کرو اور کسی اور کو امیر کرو، وہ لائک وہ غلامانہ جو ذہنیت ہے نا، وہ کہ کیونکہ آپ ٹیکنیکلی اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو نا، تو آپ اس ٹائم کے اوپر 19-20 کا فرق رکھتے ہوئے آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ آپ پوری لائف کے اندر کتنا کمائیں گے. وہ آپ کے لیے کیسے اپیلنگ ہو سکتا ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی آپ جتنا مرضی کر لو اس گیون پوائنٹ کے اوپر ود دا ریٹ آف گروتھ وغیرہ کر آ کے کسی اور کے پاس آپ کی سکسیس کی لگامیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی اور آپ کو لگا ہوا ہے، آپ گھوڑے بنے ہوئے ٹک 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 لگے ہوئے ہو آپ، ٹھیک ہے. آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی نے یوں بند کی ہوئی، آپ کو صرف سامنے نظر دکھائی دے رہا ہے. وہ آپ یو آر فورسڈ ٹو سی وٹ از اونلی ان فرنٹ آف یو، یو ناٹ فورسڈ ٹو سی دس اور ان دا بیک. اچھا سلمان، ایک تو مطلب آپ کے ابا مطلب ایک بڑی زبردست بینک مینیجر تھے، ایک بینک میں اچھی پوزیشن کے اوپر تھے، کوالیفائڈ آدمی ہیں. تو ان کے لیے کیسا مطلب یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا جو ان کی شان ہے فیملی کے اندر، ان کی مطلب پہچان ہے، تو جو وہ امریکہ کے اندر آ کے اس نے انکار کر دیا جی میں نے نہیں پڑھنا، تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ ان کا رسپانس یہ تھا کہ یو آر ڈیسٹنڈ ٹو بی اے فیلئر. اوکے، ٹھیک ہے کہ تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا ہے. نہیں، کیونکہ یار لیکن میں ان کو بلیم نہیں کروں گا، وہ اس وجہ سے کہ ساری زندگی جس بندے نے 9 to 5 جاب کی ہے،
اس نے ساری زندگی ایک چیز سیکھی ہی ہے, تو وہ مجھے بزنس کیسے سکھا سکتا ہے, وہ مجھے انٹرپرینورشپ کیسے سکھا سکتا ہے. میں ان کو پیرنٹس کو بلیم نہیں کرتا, کیونکہ ساری زندگی ہمارے جو پاکستان کے اندر 99% لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ یہی کام کیا ہے. انہوں نے کسی کے لیے کام کیا, انہوں نے بینک جابیں کی ہیں, انہوں نے سرکاری جابیں کی ہیں. ان کے لیے وہ جو ایک فکسڈ انکم جو ہے نا وہ رشتہ کرنے کے لیے اور مکان لینے کے لیے 5 مرلے کا 10 مرلے کا, دیٹ از اے بگ سکسیس اچیومنٹ بیکاز دیٹس آل دے ہیو نون ان دیئر لائف. انہوں نے اپنی لائف کے اندر اور کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے ایک مطلب کہ انٹرپرینورشپ کے لحاظ سے وہ مجھے کیا سکھائیں گے, مجھے کچھ نہیں سکھا سکتے. وہ دیر واز نو ون ٹو ٹیچ می دیٹ. سو سلمان, یہ ایک لمبا سفر ہے پچھلے 20 سالوں کا, اور یہ جس طرح اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر نیپولین ہل لکھتا ہے برننگ ڈیزائر کے اندر, اور اس کے اندر وہ طارق بن زیاد کا واقعہ بھی لکھتا ہے کہ وہ برننگ ڈیزائر تھی, وہ آیا ساحل پہ آیا, اس نے کشتیاں جلا دیں. اور اس کے علاوہ وہ اینڈریو کارنیگی کی سٹوری لکھتا ہے, بہت سارے امریکن سکسیسفل بزنسز اور بزنس مینس کی سٹوری لکھتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بزنس امپائرز بلڈ کی, کیسے جس طرح سیم والٹن ہے اس کو قرضہ لینا پڑا, اس کے گھر میں پینے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا, رائٹ, بچوں کے لیے گروسری بھی نہیں وہ بائی کر سکتا تھا, لیکن اس نے بس ایک ارادہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو کیا آپ ان سارے چیزوں سے گزرے کہ آپ کو مشکل آئی یا کچھ ایسا؟ تو یس ویری مچ سو. وہ میں نے جب گھر سے نکلا, میں نے کہا میرے پاس ایک اپرچونیٹی آئی دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی, ایک گیس اسٹیشن کے اندر. ہم نے اس گیس اسٹیشن کو رن کرنا تھا. اب وہ اس کے ساتھ 3 مہینے کے بعد کام کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری اس بندے کے ساتھ نہیں چلنے والی. اب ابا جی نے تو اسٹیمپ پہ لگا دیا تھا کہ یو آر اے فیلئر. اب میرے پاس چوائس یہ تھی کہ میں اس کو جا کے ان کو پروو رائٹ کر دیتا کہ یار چلو میں اب جا کے جو آپ نے کہا تھا آپ صحیح ہیں, میں پیری پینٹ پہنا جا کے میں کالج ڈگری وغیرہ. وہ میرے خیال سے آپ یہی رہے ہوں گے کہ آج یا کل نے آپ واپس. ہاں بالکل, وہ تو 100% تھا, وہ تو 100% یہ تھا کہ تو اس دیٹ ٹائم اٹ واز مائی ڈیزائر ٹو پروو ہم رانگ. دیٹ واز مائی موٹیویشن کہ میں ان کو پوری طرح کسی بھی طرح پروو رانگ ہوں. اس ٹائم پہ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار یہ جو گیس اسٹیشن کے اوپر کمرہ ہے جس کے اوپر میں رہتا ہوں بھی فری میں, کیونکہ پارٹنرشپ بھی, یہ تو مجھے گھر نہیں آتے تھے. نہ میں 90 میل دور گھر سے نیو جرسی میں موو ہو گیا تھا. تو وہ تو دیٹ واز مائی وہ ایک پہلا اسٹیپ تھا میری لائف کے اندر, بہت بڑا اسٹیپ تھا ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس, ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون. وہ میرے خیال سے وہ ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں, بٹ دیٹ از ریکوائرڈ کہ آپ مطلب کہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آپ کو اتنی ایبلٹی اتنا وہ ہو کہ آپ اپنے آپ. لیکن آپ کو صبح اماں پراٹھے نہیں بنا کے دے رہی, ناشتہ نہیں دے رہی, یا آپ کو گھر کی وہ کمفرٹ اویلیبل نہیں ہے, تو پھر آپ کام کیسے کر سکتے ہو؟ نہ صبح ناشتہ نہ دوپہر کی روٹی کھانا, مطلب ایک اکیلا کمرہ, اور لائک کس طرح سے آپ کو یہ چیزیں مطلب کہ اگر آپ کو لائف کے اندر کی جائے تو آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. ایک کمفرٹ زون جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز ہے, اٹس اے ڈیزیز ان آور لائفس. اور وہ کسی ریس کو نہیں جانتا, کسی کلر کو نہیں جانتا, کسی ریلیجن کو نہیں جانتا. وہ ایک ایسا ڈیزیز ہے جو کہ ہر ہیومن بینگ کے اندر پایا جاتا ہے, کمفرٹ زون. کہ یار آپ ایک لائف کے یوز ٹو ہو گیا اور ساری زندگی آپ وہی کرتے رہے, اس کو جو ہے کمفرٹ زون کہتے ہیں. آئی نیڈیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون. تو وہ کچھ کمفرٹ زون سے میں باہر نکلا. پھر میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار یہ مجھے تو $400 کے اوپر رینٹ دے دے, میں اپنا یہاں سے کام, مجھے انٹرنیٹ کے اوپر اس ٹائم کے اوپر کمپیوٹر مجھے اس سے 2 سال پہلے یوز کرنا آیا تھا لٹرلی. نہ آئی وڈ سے 4 سال پہ, ہاں 2-3-4 سال ہوئے تھے مجھے کمپیوٹر سے جو ہوتا, کیونکہ میں پاکستان سے اس ٹائم کے اوپر آیا تھا, 18 سال کا تھا میں. اور اس کے 2 سال کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سے 20 سال کی عمر میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے تھے کہ ہم کمپیوٹر افورڈ کر سکیں. اس ٹائم پہ پتہ کامپیک ایک کمپنی ہوتی تھی, پھر بعد میں ہیول پیکٹ نے اسے خرید لیا تھا. مجھے اس ٹائم کے اوپر اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑا. اور پھر وہ ڈیزائر کہ اپنے فادر کو پروو رانگ کرنا کسی بھی طریقے سے, دیٹ گاٹ می اکراس دا پونڈ. چلیں اس کے بارے میں بتائیں, مطلب کیسے وہ وہاں پر ٹائم گزرا آپ کا, دن شب و روز کیسے تھے, کیا کرتے تھے آپ صبح سے لے کے شام تک, مطلب جس نے آپ کو مطلب یہ ساری امپائر بلڈ کرنے میں, یہ کامیابی بلڈ کرنے کی طرف لے چاہیے آپ سے؟ یار وہ دن جو تھے نا وہ بہت سخت تھے میری لائف کے. میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام ہماری یوتھ کے لیے ہے
کہ ہم لوگ میں عمومی طور پر دیکھتا ہوں کہ بچے صبح مطلب لیٹ آفس میں آتے ہیں یا صبح 11 بجے قوم اٹھتی ہے, اس کے بعد 12 بجے ناشتہ ہوتا ہے, اس کے بعد عجیب سی روٹین ہے. تو کیسی روٹین تھی, کتنے آپ آورس کام کرتے تھے, کھانے کا کیا کرتے تھے, رہتے کہاں پر تھے, پڑھتے کیا تھے, وہ تو وہ ایک جو تھا نا بڑا گندا سا گیس اسٹیشن کے اوپر جو ہے 3-4 بیڈروم کا اپارٹمنٹ تھا کہہ لو آپ, اور اس کے اندر گندا سا کچن, کاکروچز وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں پر ہوتا تھا. اور کھانا جو ہے وہ ہم باہر سے گھاس پھوس, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی کوئی حلال وغیرہ کی کوئی آپشن نہیں ہوتی تھی اس ٹائم کے اوپر آس پاس. وہ جو جس جگہ پہ تھا وہ سیزنل جگہ تھی, میننگ کہ وہ ونٹر کے اندر بالکل ختم ہوتا تھا. وہ بیچ کے پاس تھا. اچھا, بیچ سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا, لیکن وہ جو ایریا تھا وہ بالکل, تو 6 to 8 months وہاں پر کوئی نہیں ہوتا. there was no one over there, صرف سردی 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 اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے اس ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے I would say کیا ہے, probably the little bit of reason behind my success ہے کہ مجھے زیادہ ڈسٹریکشنز نہیں تھی. اس ٹائم پہ فیس بک اتنا وہ نہیں تھا, مائی اسپیس ہوتی تھی بلکہ کوئی یوز نہیں کرتا تھا, اور کیا کہتے ہیں فیس بک ہوتی تھی, فیس بک نہیں تھی. تو اس لحاظ سے, اور فون بھی جو تھے وہ اسکرین والے فونز نہیں ہوتے تھے, وہ دوسرے بیسک فونز ہوتے تھے. تو ڈسٹریکشن لیول جو تھا نا وہ بہت ایک منیمل لیول تھا. تو پروڈکٹیوٹی اس لحاظ سے آٹومیٹکلی was more pronounced as compared to unproductivity. اچھا سلمان, یہاں پر نیپولین جو ہے ایک ڈیزائر, اور اس ڈیزائر کی بات کرتے ہیں کنورٹ ہونے میں, اس کو برننگ ڈیزائر بننے میں. تو آپ کو کچھ ڈفرینس نظر آتا ہے ڈیزائر کے اندر اور برننگ؟ مطلب پاکستان میں ہر ایک شخص امیر ہونا چاہتا ہے, گاڑی لینا چاہتا ہے, اچھی جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہے. تو یہ ڈیزائر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ برننگ ڈیزائر نہیں ہے, یہ ریگولر ڈیزائر ہے. یہ تو ایک ایوریج جو ہے نا. لیکن کیسے ہم لوگ اس چیز کو کیسے, اب اس نقطے کو کیسے ڈفرینشیٹ کرو گے کہ ڈیزائر کون سی ہے اور برننگ ڈیزائر کون سی ہے؟ مطلب آپ کو کیا ایسی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ناؤ اٹس مائی برننگ ڈیزائر؟ تو برننگ ڈیزائر میرا ٹائٹ جو تھی وہ تب ٹرن ہوئی تھی جب میں نے اپنی پہلی لسٹنگ جو ہے وہ ای بے کے اوپر لگائی. اور وہ گھر میں پڑی ہوئی کوئی چیز تھی, مجھے نہیں یاد کیا تھا, وہ ڈیسک کے اوپر کوئی چیز تھی, وہ بک گئی. اوکے, دیٹ واز مائی لائک یار اوئے اچھا پاسبل ہے, میں تو انج بھی پیسے بنا سکنا کار بیٹھ کے. تو وہ دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ, دیٹ واز مائی. پھر اس کے بعد میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, سردی باہر اتنی پڑی ہوئی ہے, باہر ککڑ پڑ رہا ہے باہر, میں اپنے آرام سے کمرے میں بیٹھا ہوں. تو میں کمرے میں بیٹھ کے, اس کا مطلب ہے پیسے, اگر میں نے آج یہ ایک چیز بیچی ہے تو میں اور بھی چیزیں بیچ سکتا ہوں. تو دیٹ واز چل سو چل. پھر اس کے بعد دیٹ واز مائی برننگ ڈیزائر کہ دیٹ گاٹ می موٹیویٹیڈ کہ چیز جو تھی وہ بکی, اینڈ دین I never looked behind. تو جناب یہ تھا پیغام سلمان کا کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی بننا چاہتے ہو, برننگ ڈیزائر کی سب سے بڑی مثال جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے پچھلے 70-75 سالوں میں وہ پاکستان بننے کی ہے. کوئی شخص یہ بلیو نہیں کرتا تھا کہ برٹش انڈیا سے علیحدہ ہو کے ایک ملک, دنیا میں پہلا ملک بن سکتا ہے, ایسا ملک جو نظریے کی بنیاد کے اوپر قائم ہو. کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایک آج 25 دسمبر ہے, بابا قوم کا آج پیدائش کا دن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ برننگ ڈیزائر تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بننے سے روک نہیں سکتی. تو جب صبح دوپہر شام آپ کا ایک ہی خیال آپ کے ذہن میں ہو, جو آپ کو لگے کہ آپ کھانا بھول جائے, پینا بھول جائے, آپ بس ہر وقت آپ اس کے بارے میں سوچتے رہو, تو یہ وہ مقام ہے. اور جس کے لیے آپ اپنی باقی ساری تن آسانیاں, ساری خواہشات آپ ایک سائڈ کے اوپر رکھ دو, تو وہ ہے برننگ ڈیزائر. یہ وہ مقام ہے کہ جب یہ مقام آتا ہے تو طارق بن زیاد جو ہے وہ اس ایک ہی چوائس رکھتے ہیں کہ ساری کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی چوائس ہے, یا تو تم فتح کر لو یا پھر تم مارے جاؤ گے. تو یہ وہ مقام ہے کہ ہم لوگ جب بھی زندگی کے اندر بہت سارے آلٹرنیٹیوز رکھتے ہیں, اچھا چل میں یار یہ کر لیتا ہوں, نہیں یہ نہیں تو یہ کر لوں گا, یہ نہیں تو یہ کر لوں گا, چلو نہیں تو باہر چلا جاؤں گا یا ابا کی دکان پر بیٹھ جاؤں گا. تو یہ آپ کی برننگ ڈیزائرز نہیں ہیں, یہ بس آپ کوشش کر رہے ہو کہ آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ کر لو. تو اس طرح کچھ بھی نہیں پاسبل. تو جو آپ میرے خیال سے تو آپ سیکنڈ ویو رکھو ہی نا, صفائی پھاڑ دو. بس زندگی میں یہ کرنا ہے
اس کو آپ اس کو فیصلہ کر لو اور اس کے بارے میں ایک ایک سٹیپ بڑھانا شروع کر دو. جس طرح سلمان کو پہلی کامیابی ملی اور اس نے سب کچھ بدل دیا, تو آپ یہ دیکھو کہ سب سے پہلے جس بھی فیلڈ میں آپ آنا چاہتے ہو وہ چھوٹی سی کامیابی کیا ہے جو آپ کو ملے, تاکہ آپ کو وہ موٹیویشن ملے جو آپ کو زندگی میں اگلے فیصلے کرنے کے لیے آسانی دے سکے. تو جناب ہم لوگ اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ یہ فیتھ کیا ہے.